متین صاحب، قادیانی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ بس اس قسم کے رونے روتی رہتی ہے، اور اس رپورٹ میں بھی اسی طرح کا اس نے رونا رویا ہے کہ جناب یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہمیں جناب پاکستان میں جو ہے وہ کوئی حقوق نہیں حاصل. تو اس کے متعلق ذرا بتائیں کہ ان کو جناب کون سے حقوق چاہیے اور وہ کون سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیے، اس رپورٹ میں انہوں نے اس پہ کئی صفحات جو ہیں وہ سیاہ کی ہے. قادیانی جو ہیں پاکستان کے آئین جو کنسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا 1973 کا، 1974 میں ملک کی منتخب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کو ان کے عقائد اور عزائم سن کر ان پہ جرا کر کے 13 دن کی جرا کے بعد انہوں نے کنفیشن کیا کہ ہمارے یہ عقائد ہے. اس کے بعد حکومت پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 106 کے تحت ان کو نان مسلم اقلیت قرار دیا. میرے پاس یہ قومی اسمبلی کی مکمل کاروائی، یہ 31-32 غالباً کوئی صفحات ہیں، یہ پوری اسمبلی کی کاروائی ویب سائٹ پہ موجود ہے. یہ ساری، اس میں انہوں نے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر نے کنفیشن کیا کہ ہمارے یہ عقائد ہیں. اور ان عقائد میں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اسی رپورٹ میں قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں قرآن مجید کو شائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اب قادیانیوں کا جو قرآن ہے اس میں انہوں نے کنفیشن کیا ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی، ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی باتیں قرآن مجید میں ہو سکتی ہیں؟ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو الفاظ ہیں، جو آیت ہے، یہ صرف اور صرف اس کے مصداق جو ہیں وہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ اتری ہے. وہ کہتے ہیں کہ انا آتینا کل کوثر جو ہے یہ مرزا قادیانی کے لیے، یاسین و دہا، باقی جو آیات ہیں، سورت مزمل اور دیگر چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری مرزا غلام احمد قادیانی پہ دوبارہ نازل ہوئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ قادیانی اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو اس سے تو اشتعال پھیلے گا. وہ تو اس کے بعد یہ کیا ہوا، حکومت نے قادیانیوں کی یہ جو دل آزار اور قادیانیوں کی یہ گستاخانہ جو عبارات تھیں، ان کتابیں تھیں، اس پہ پابندی لگائی اور پاکستان کی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت ان کو منع کیا کہ آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. قادیانی نہ تو اس آئین کو مانتے ہیں اور نہ قادیانی اس قانون کو مانتے ہیں. اس کے بعد پاکستان یہ قانون، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 5 ججوں نے SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718 پہ یہ فیصلہ پڑھنے والا ہے. سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کے جو عقائد ہیں، جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جس کا آپ رائٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اس کی پریچ کریں، لٹریچر تقسیم کریں، تقریر کریں، وہ تو دل آزار ہے. تو اتنا دل آزار ہے کہ وہ اتنا اشتعال پھیلے گا کہ اس سے آپ کی جانوں کو خطرہ ہے. یہ دنیا کی واحد غیر مسلم ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کے متعلق اپنے فیصلے میں لکھا ہے، آپ اندازہ لگائیں نا، کہ اس میں لکھا ہے کہ فراڈولنٹ نان مسلم، یہ دھوکے باز ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورپی ممالک کو، بالخصوص UK کے یہ عزت مآب جو ممبران جنہوں نے یہ رپورٹ پہ سائن کیے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ہماری جو اسمبلی ہے، انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے بعد یہ فیصلہ دیا، آئین میں اندراج کیا، قانون بنا دیا، سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھ دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں کس طرح وڈرا کر سکتے ہیں؟ ان کو تمام حقوق حاصل ہیں. پاکستان میں شوگر ملیں ان کی ہیں، ٹیکسٹائل ملیں ان کی ہیں. آپ مجھے بتائیں اور حقوق کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان میں ان کی جائیدادیں، پلازے ان کے، اور پاکستان کے بیشتر جو حساس کلیدی عہدے ہیں قادیانی اس میں بیٹھے ہوئے. ان کی نادرہ کے تحت ان کی آبادی کتنی ہے؟ مثال کے طور پہ ہائی کورٹ نے پچھلے 2 سال پہلے ایک فیصلہ دیا، اس میں کہا کہ مثال کے طور پہ یہ تو 1% بھی نہیں ہے.
آپ اپنی آبادی جو آپ کی تعداد ہے اس تعداد کے حساب سے عہدے لینا، لیکن آپ تو مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے آپ نے کیا کیا کہ اگر ہیں 100 میں 10 سیٹیں ہیں تو 10 سیٹوں پہ 9 پہ تو حق ہے مسلمانوں کا، 1 سیٹ آپ لے لیں. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ 9 سیٹیں قادیانیوں کے پاس ہیں، 1 مسلمان کے پاس ہے. کوئی شعبہ پاکستان کا نکال لیں کلیدی عہدوں پہ، اس کے اندر انفلوئنس آپ کا وزارت خارجہ، آپ کا یہ ہائی کمیشن جو برطانیہ کا، قادیانی بیٹھے ہوئے، جو شیلٹر ان کو ملتی ہے. ایک عرصہ اقوام متحدہ میں جو ممبران ہیں پاکستان کی جو کرتے ہیں نمائندگی، ان میں قادیانی لوگ شامل ہیں. تو یہ ان کی سرپرستی کے بغیر یہ کون سے حقوق مانگتے ہیں؟ یہ ٹریول کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں لینڈ، یہ جہاں مرضی جائیں. مجھے بتائیں آج تک کسی قادیانی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جب آپ پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آئین میں دیے گئے حقوق کس طرح مانگ رہے ہیں؟ کون سا حق ہے؟ مجھے صرف سنگل ون ایک بتا دیں کہ آپ کو کون سا حق ہے نہیں دیا گیا. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پاکستان میں کتابیں شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا اس کو آپ نے کہا کہ وہ پروسٹیچیوٹ کی اولاد ہے. آپ یہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ. آپ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی بیوی ام المومنین ہے، اس کے 2 صحابہ کرام ہیں، اس کے شہر مکہ اور مدینہ ہے، اس کی باتیں حدیث ہیں، اس پہ اترنے والی وہی قرآن مجید ہے. اس کی اجازت چاہ رہے ہیں، یہ حقوق مانگنا چاہتے ہیں. یہ اگر آپ کو ہم یہ حقوق دے دیں تو سپریم کورٹ کیا کہتی ہے؟ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ باتیں پبلک میں کریں گے تو مسلمان نہیں برداشت کرے گا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ہم کتنا لا اینڈ آرڈر روکیں گے؟ آپ کو جو چیز روکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، صرف اتنا بتا دیں کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب آپ کلمہ کہتے ہیں جی ہماری عبادت گاہوں کے باہر سے کلمہ ہٹایا، تو سپریم کورٹ نے لکھا نا کہ آپ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں. جب آپ اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. تو یہ تو آپ کی کتابوں میں یہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کا فیصلہ آپ کے خلاف ہے، تو آپ اس کے یہ حق لینا چاہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں آپ آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں، ہم بھی کریں گے. لیکن آپ نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پریچ کرنا اور پروپیگنڈا جھوٹ پہ مبنی. آپ باہر جا کے اقوام متحدہ کو، UK کے ممبران کو آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب پاکستان پہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہم پہ یہ ہوتا ہے، ہم پہ یہ ہوتا ہے. یہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے.